السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچل کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 17 سنیں گے۔ اصل اپنے ہی دن میں مگن اس دنیا سے بے خبر پاگل خانے میں زندگی کی سانسیں پوری کر رہی تھی۔ ابد اور شجاع ماضی کی تلخ یادوں کو کبھی کبھار پچھتاوے کی اوٹ میں لے جاتے اور کبھی کبھی تو اس دکھ کو اپنے روز کے معمول کی تہوں میں دبا دیتے۔ اگرچہ ساحل کے گھر والوں نے اس پر بہت زور دیا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ کسی بھی صورت اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ شاید اس کی وجہ اجل کی محبت تھی، مگر اجل کا غم، اس کا پاگل پن ساحل کو کچھ اکثر گھیرے میں لے لیتا تھا۔ شاید اس کی محبت اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ ایک روز اسے کسی نے بتایا کہ اجل مقامی پاگل خانے میں ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا۔ پاگلوں کی عجیب و غریب حرکتیں اس کی بے چینی اور وسوسوں میں اضافہ کر رہی تھیں۔ شور ہی شور تھا۔ دیوانگی اپنی حرکات کی عجیب و غریب وجہ سے بتا دی جاتی ہے۔ اس نے اجل کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک سلاخوں والے کمرہ نما جگہ تک پہنچا دیا گیا۔ ایک شناسا سا چہرہ تھا۔ زبان کچھ کہہ رہی تھی جو شاید اس کے قریب جانے پر ہی سمجھ آ سکتی تھی۔ اجل ساحل کے ہونٹوں پر اس کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اجل کی ویران آنکھیں، بکھرے بال، بنجر جسم، سب کچھ اس کی بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ بار بار یہی دہرائی جا رہی تھی، تمہیں پتہ ہے شجاع نے مجھے چھوڑ دیا، تم بتاؤ اس کے بغیر میں کیسے زندہ رہوں گی۔ ساحل اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ شاید اسے صرف یہی یاد رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم مجھ سے یوں ملو گی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کہا، مگر کوئی پاگل کسی کی بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب اجل کے لیے اب بے معنی ہو چکا تھا۔ ساحل نے کافی کوشش کی اور سفارش سے اجل کو پاگل خانے سے رہائی دلوائی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب اس کی مناسب دیکھ بھال اور علاج ہو رہا تھا، مگر یہ سب کوششیں بیکار ہو گئیں۔ دل نے کہا اس سے شادی کر لو، لہٰذا اس نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ابد نے اپنی زندگی تو بچا لی، مگر ضمیر کی آواز نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اجل کا مجرم وہی ہے۔ وہ جب بھی مسکرانے لگتا تو دل اس کی یاد سے رونے لگ جاتا۔ اس کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اب نیند بہت کم تھی۔ وہ کبھی اکثر بے چین سا رہنے لگا۔ اتفاق سے بزنس کے سلسلے میں شجاع کو لاہور آنا پڑا۔ پہلے وہ جب بھی یہاں آتا تھا تو اجل اس کے گھر میں ہی ہوتی تھی، مگر اس مرتبہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تاہم اس نے ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، مگر ایئرپورٹ پر اتفاقاً اس کی ملاقات ارحم سے ہو گئی۔ شجاع تم؟ اس نے شجاع کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ارے ارحم، تم یہاں؟ شجاع نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، مگر تم یہاں کیسے؟ اس نے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، بزنس کے سلسلے میں آیا تھا، شجاع نے اس کو بتایا۔ تو اب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یار ابھی ہوٹل جا رہا ہوں، کل ارلی مارننگ مجھے کراچی کی فلائٹ پہ جانا ہے۔ جیسے ہی تمام کام مکمل ہو جائیں تو واپس فیصل آباد چلا جاؤں گا۔ شجاع نے بتایا۔ ہوٹل کیوں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تھینک یو سو مچ یار، میں پھر آؤں گا تو ضرور چکر لگاؤں گا۔ شجاع نے انکار کر دیا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ مگر یار، مگر کچھ نہیں، تم ابھی چل رہے ہو۔ یار بہت یاد آتی ہے کالج لائف، کیا دن تھے وہ، آج پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ اوکے ٹھیک ہے یار، شجاع نے آمادگی کی اظہار کر دیا، مگر ایک مسئلہ ہے، ہمیں تھوڑی دیر لگ جائے گی گھر جاتے جاتے۔ کیوں؟ شجاع نے پوچھا۔ وہ دراصل میرے دوست کا نکاح ہے، میں آؤٹ آف سٹی تھا، اسپیشل اس کی دعوت پر آیا ہوں، بس 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے۔
चलो कोई मसला नहीं, मैं फिर आऊँगा तो मुलाकात ज़रूर करूँगा। नहीं यार, कोई नहीं, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, फिर चला जाऊँगा। मगर ये ना सोचना कि तुम्हें अपने घर ले जाए बगैर छोड़ दूँगा। इसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है चलो, मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत ज़िद्दी हो, शुजा मुस्कुराते हुए बोला। वो भी इस बात पर बेख्तियार हंस दिया। फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर रास्ते में थे कि इसके दोस्त की कार आ गई। शुजा ने इसकी मजबूरी को महसूस करते हुए उसे वहाँ जाने की आमादगी ज़ाहिर कर दी। वैसे तुम्हें इससे मिलकर बहुत खुशी होगी। तुमने बहुत से चाहने वालों को देखा होगा, मगर चाहत की इस इंतहा को कभी नहीं देखा। इसके ज़माने में एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, फिर इसकी शादी किसी और से हो गई। कुछ साल गुजरने के बाद इसके शौहर ने इसे बदकिरदार कहकर तलाक दे दी। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। अब वो उसे पागलखाने से लेकर आया है और हमने बताया। ओहो, इसने अफसोस किया, मगर वफ़ा मर्द ही कर सकता है, औरत तो शायद वफ़ा का मतलब भी मालूम नहीं। शुजा ने अपने तजर्बे के मुताबिक कहा। मगर तुम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि इसे इस हाल में पहुंचाने वाला भी तो एक मर्द ही है ना। हाँ, मगर औरत की वफ़ा भी किस्मत वालों को मिलती है। शुजा अफसोस से मुस्कान अपने चेहरे पर लाया। अब वो वहाँ पहुँच चुके थे। साहिल चूँकि अपनी बात पर अटल था, इसलिए इसने घर वालों को इसकी खुशी में शामिल हुए, मगर सब बुझे बुझे से थे। देखा देखी चंद लोग, वो जिनमें साहिल के करीबी दोस्त भी शामिल थे, इसके निकाह में मौजूद थे। मौलवी साहब ने निकाह के लिए बिल्कुल तैयार थे। माहा अज़ल को ले आई। उसे देखते ही शुजा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे, मगर इस वक्त इसे किसी की परवाह नहीं थी। अज़ल की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज, तुम्हें पता है शुजा ने मुझे छोड़ दिया है। तुम ही बताओ, मैं इसके बगैर कैसे ज़िंदा रहूँगी। नहीं पता, फिर हंसने लगती। इसके ये जुमले सुनते ही शुजा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो बेहोश सा हो गया। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी सूरत हाल है जिसमें वो घर का हुआ, और इसे अब अज़ल की कही हुई बातें याद आ रही थी। मैं तो ये नहीं कहती कि आपसे बिछड़ कर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर इतना ज़रूर है कि आपसे बिछड़ कर मैं अपने होश व हवास पर कायम नहीं रह सकूँगी। इसलिए प्लीज़ मुझे कभी अपनी ज़ात से जुदा ना करना। उसके जहन में मुसलसल असल के मानी हिज जुमले घूमने लगे। वो इन जुमलों की कैद में अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा। महफिल में मौजूद लोग इसकी इस हालत पे हैरानगी से तकते रहे। हर कोई अपने अंदाज में शुजा की इस कैफियत के बारे में सोच रहा था। साहिल इसकी नमी आंखों में जो मौजूद थी वो मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर चुका था, मगर वो इस रिश्ते की नौयत को समझने से कासिर था। और हमने जब इस लड़की की ज़ुबान से शुजा का नाम सुना तो वो भी हैरत ज़दा हो गया। इसने मौका के मुनासबत से शुजा को रोकने की कोशिश की, मगर शुजा कैसे रुकता। आज इसका पछतावा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला था। साहिल ने बगैर कुछ सोचे अरहम को हाथ के इशारे से इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने से मना कर दिया। इसे अज़ल के बिल्कुल करीब देखकर अब साहिल भी उठ खड़ा हुआ। सब हैरत से इन तीनों को देख रहे थे। अज़ल, साहिल, शुजा और फिर अज़ल, शुजा और साहिल। अज़ल की ज़बान पर अब भी शुजा का नाम था। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुमसे मोहब्बत तो बेइंतहा की, मगर एतबार दुनिया की झूठी गवाहियों के सामने दम तोड़ गया। वो अज़ल के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिए इसके खोए हुए यकीन को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ अपने आप को कोसने लगा था। मैं बहुत बुरा हूँ, बेशक मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया, मैंने। और फिर शुजा की आंखों में आंसू आ गए। इर्द गिर्द के लोग इसकी तरफ देखते रहे।
کبھی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ اظہر شجاع سے اپنے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اپنے ہی لگائے ہوئے قہقہ میں کہیں کھو گئی تھی۔ ساحر ہمدردانہ رویے کا اس کے پاس کھڑا تھا۔ ساحر نے پہلے اس کا ہاتھ بڑھنے اسے روک دیا۔ شجاع اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ تمہاری کسی بات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ شجاع نے ایک ٹھنڈی آہ بھری آسمان کی طرف دیکھا۔ ساحر نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دینے کی کوشش کی، پھر دبے لفظوں میں شجاع کو جانے کے لیے کہا۔ سب درہم برہم ہو چکا تھا۔ شجاع ابھی رکنا چاہتا تھا، ارحم بھی شجاع کے بازو پکڑتے ہوئے ساتھ لے جانے کی ہلکی کوشش کر کے دیکھ رہی تھی، مگر شجاع کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد شجاع پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت میں اس کی زبان سے بڑی مشکل سے ترتیب میں آئے ہوئے الفاظ نکلے۔ اظہر، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا قصوروار ہوں، اگرچہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ اظہر کے قہقہے نے ایک بار پھر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ شجاع ایک گناہ گار کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ آج سب کو یقین ہو گیا کہ ساحر جس عورت کی محبت میں دیوانہ تھا وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ وفا کا پیکر تھی۔ مولوی صاحب نے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب سوچنے لگے، پھر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ نکاح پڑھوایا جائے۔ ساحر آج بہت خوش تھا۔ بے شک وہ پاگل تھی مگر اس کے ساتھ تھی، اس پر صرف ساحر کا حق تھا۔ گو کہ اس کی زبان سے ہر وقت شجاع کا نام سن کر ایک احساس ضرور تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کبھی چاہت نہیں تھی، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ساحر تم سے مل کر کومل نام کی ایک لڑکی ملنا چاہ رہی ہے، اس کے کزن نے آ کر بتایا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگا، آخر کومل کون ہے؟ کون وہ؟ کیوں اس سے ملنا چاہ رہی ہے؟ اسے اندر بلانے کے لیے کہا۔ ساحر کیسے ہو؟ اس نے دیکھتے ہی کہا۔ ساحر نے اسے پہچان لیا تھا مگر جب اس کے پہلو میں اظہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے بھی اپنی سہیلی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کبھی کہیں نہ ملی۔ اظہر، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی مگر وہ پاگل لڑکی اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اظہر، تم نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کی۔ کومل، وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دینے والی۔ ساحر نے کومل کو سمجھانے کے انداز میں بات کی۔ میں جانتی ہوں ساحر، مگر پھر بھی میں جواب سننا چاہتی ہوں۔ بہت دن ہوئے اس کی زبان سے اپنا نام سنے ہوئے۔ میں بھی تو ہوں نا، آخر جس کا نام اس زبان پر کبھی آیا ہی نہیں۔ گو کہ میری محبت کا اتنا صلہ ہی کافی ہے کہ اظہر مجھے ایک مرتبہ پھر مل گئی۔ مجھے بھی افسوس ہے، جس وفا کی تلاش میں ہر لمحہ رہی وہ اس وفا کو دیکھ نہیں پائی۔ کاش کہ وہ تمہاری وفا کو محسوس کر سکتی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہماری آخری ملاقات میں اظہر نے مجھے ایک امانت دی تھی جو میں آج تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑا اور پڑھنے کے لیے کھولا۔ آخر جس لڑکی کو اس نے محبت کا خدا بنایا تھا، اس کا پہلا پیغام جو اسے مل رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، مگر اتنا ہے کہ یہ پہلا اور آخری پیغام ہے آپ کے لیے۔ میں جانتی ہوں آپ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اگر خدا نے آپ کو بیٹی جیسی رحمت عطا کی ہو تو اسے انسان نما درندوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ عورت وہ نازک پھول ہے جسے ہر حال میں بکھرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ خود ٹوٹ کر بکھرے تو بہار، اور اگر کوئی بے دردی سے توڑے تو چمن ویران ہو جاتا ہے۔ میں نے انجانے میں کئی سال پہلے اپنی سہیلی کومل سے کہا تھا کہ مجھے ایسے شخص کی تلاش ہے، اگر چوٹ بھی لگے تو مجھے اس سے درد ہو۔ وہ اس بات پر بے اختیار ہنس پڑی اور کافی دیر تک میرا احمقانہ سوال سوچ کر ہنستی رہی۔
مجھے اس کی بات اس وقت تو کافی ناگوار گزری، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک تھی، میری سوچ غلط تھی۔ آج مجھے احساس ہوا ہے جس کی تلاش میں عمر بھر رہی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے گوا دیا تھا۔ میں اس وقت شاید آپ کی محبت پر بھروسہ کر لیتی، اگر میری زندگی ابد کی بے وفائی کی زیر سایہ نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں آپ شجاع اور ابد کو نہیں جانتے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو اتنا جان لیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ازل کی محبت کے بدلے میں اسے اپنی ہی نظروں سے گرا دیا۔ آج مجھے شجاع نے ابد کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ مجھے آپ پر اتنا یقین ضرور ہے کہ اگر میں آج لوٹ کر آپ کے پاس آؤں تو آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنی محبت کی چھاؤں میں بٹھا لیں گے۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ اتنا پختہ یقین مجھے کیسے ہے آپ پر، مگر یقین بہت پختہ ہے۔ اس کے باوجود میں لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ میں نہیں چاہتی میری سزا میں آپ جیسا شخص بھی حصہ دار بنے۔ ہاں، ایک حسرت ضرور ہے کہ کاش میری زندگی صرف آپ کے ساتھ منسوب رہتی، لیکن میں نے آج آپ کے قابل ہوں اور نہ کبھی تھی۔ اس تحریر کو لکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنے طرح رویے کو معافی مانگ سکوں جو غلطی میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور ایک آخری گزارش کہ آپ مناسب سمجھیں تو جنت میں میرا ہی ساتھ طلب کرنا، میں آپ کے فیصلے کی منتظر رہوں گی۔ سمجھ نہیں آتا اپنے نام کے ساتھ کس کا نام لکھوں، ابد یا شجاع، جانے میری زندگی کس کے ساتھ زیادہ منسوب رہی۔ آنکھوں کی نمی کی وجہ سے اس تحریر کو بھی گیلا کر دیا۔ کاش کہ میں آج بھی میری چاہت کو محسوس کر سکتی۔ اس نے اپنی بیوی کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ آج ساحل کو اس کی محبت کا صلہ مل گیا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ خدا نے کس طرح عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف راغب کیا۔ آج اسے دنیا کی ہر خوشی، عزت، شہرت، دولت سب سے بڑھ کر اپنے خدا کی رضا مل چکی تھی، یعنی ہدایت تو مل چکی تھی، اب وہ اس راہ پر ثابت قدم رہنا چاہتا تھا۔ آج جب اس نے اپنی زندگی کے 8 سالوں کو دیکھا تو اسے فرق نظر آیا کہ اپنے دوستوں کی نسبت بہت پرسکون تھا۔ اس کی زندگی سحر تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے نازک دور میں سب کچھ ایسا نہیں کیا جو اس کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ بے شک اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ سب خدا کی طرف سے تھا جس نے اسے اس قابل سمجھا کہ وہ دنیا میں کسی کی رہنمائی کر سکے اور آخرت میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہونے والوں میں سے ہو۔ کسی کی بے وفائی پر اسے معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، شاید یہی وجہ ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ خدا ابھی اسے معاف نہیں کرتا جو اس کے بندے کو معاف نہ کرے۔ تم نے میری محبت کے بدلے میں مجھ سے میری شناخت بھی چھین لی۔ تم آج بھی میرے مجرم ہو اور روز محشر میں بھی میرے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوگے۔ میرے پاس اتنے عمل تو نہیں کہ جنت کی حقدار ٹھہروں، مگر کہیں میرے معاف نہ کرنے سے تم بھی جنت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں میری وجہ سے کسی کو اتنی بڑی سزا نہ ملے۔ میں کوشش کروں گی اپنے دل میں موجود ہر خلیش کو ختم کر دوں۔ وہ بکھلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر جب ارد گرد دیکھا تو ہر رات کی طرح اپنے بستر پر اکیلا تھا۔ وہ بے شک اس کی دنیا سے بہت دور جا چکی تھی، مگر خوابوں میں اس کا آنا جانا ویسا ہی تھا۔ وہ ہر رات خواب میں آتی اور شکوہ کرتی، کوئی رات اس کے خواب سے خالی نہ تھی۔ اور یہ سلسلہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب ابد اسے بے یار و مددگار گلیوں میں تماشا بننے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ازل پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا یہ سزا کم ہے کہ میں اپنی ہر سانس کے ساتھ احساس ندامت لیے زندہ ہوں کہ جسے میں دنیا جہاں کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، اس کی بربادی کا سبب میں ہوں اور صرف میں ہی ہوں۔ وہ بے اختیار چلاتے ہوئے بولا۔ آج وہ چاہ کر بھی اپنے درد کو نہ چھپا سکا، لیکن معافی کس سے مانگتا جو دنیا سے بے خبر تھی۔
تحریم بھی اس کی حالت سے کافی پریشان تھی۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا جیسے وہ عبد کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے بے شک عبد کو بے پناہ چاہا مگر اس پر اعتبار نہ کر سکی۔ ازل سے نفرت کی آگ میں وہ اپنا ہی گھر جلا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ہی سبب بے بس ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تحریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ سکون کی تلاش میں، وہ کہتے ہوئے رات کی تاریکی میں اپنی ذات کو تلاش کرنے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ازل کاش میں تم سے وفا کرتا، ازل کاش میں تم سے وفا کر سکتا، کاش مجھے ایک موقع مل جائے، کاش زندگی کے کچھ فیصلوں کا صرف ایک بار ہی موقع دیتی ہے۔ آج درد کی تکلیف سے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ ہر بات زبان پر آ گئی تھی جسے وہ اپنے دل میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ انسان کو جب بھی نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پرانی مشکل حقیر لگنے لگتی ہے۔ اس طرح نیا درد ملتا ہے تو پہلا درد بھی حقیر لگنے لگتا ہے۔ اس سے بچھڑ کر شجاع بے وفائی کے درد میں لمحہ لمحہ تڑپتا رہا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ بے وفا وہ نہیں تھی بلکہ بے وفا وہ خود تھا، کیونکہ اس نے کسی کی لگائی ہوئی آگ میں اپنا گھر جلا ڈالا تھا۔ ایک جذباتی فیصلے کا پچھتاوا ہر پل انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے اپنی سانسیں بھی تکلیف دینے لگی تھی۔ ازل ٹھیک کہا کرتی تھی، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کبھی بے بس نہیں ہو سکتے، مگر تمہارے بعد میرے پاس بے بسی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اب اکثر اپنی بیٹی سے کہتا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ماں کی محبت سے محروم کر دیا۔